اب ساربان اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے، بہت کوشش کی، جو اونٹ کل ایک اشارے سے اٹھ جاتے تھے، آج اشارے نہیں، مارا گیا مگر نہ اٹھے، چبھویا گیا مگر نہ اٹھے، بہت کوشش کی، طاقت پر طاقت لگا لی مگر نہ اٹھے۔ میرے دوست تو پوچھا بات کیا ہے، تو میرے کو تو جواب ملا، ارے یہ وہ جیون اٹھیں گے جس نے بٹھایا ہے، پہلے تم بٹھاتے تھے، جو تم اٹھاتے تھے تو اڑ جاتا تھا، اب تم نے نہیں بٹھایا، معین الدین چشتی نے بٹھایا ہے، غریب نواز نے بٹھایا ہے، میرے دوست حسین کے بیٹے نے بٹھایا ہے، علی کے پوتے نے بٹھایا ہے، نبی کے نواسے نے بٹھایا ہے، جب تک خواجہ نہیں کہے گا یہ نہیں اٹھیں گے۔ میرے دوست تو گئے ساربان، خواجہ نے کہہ دیا اڑ جا، اڑ گئے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کل جانور کے جانور، اونٹ تھے اونٹ، جس کو خواجہ نے بٹھایا تھا، تو کل کی حکومت اسے چکا سے اٹھا نہ سکی۔ یہ ہندوستان کا مسلمان تیرا کرایہ دار نہیں ہے، اس کو غریب نواز نے بسایا ہے۔ جب خواجہ کے بٹھائے کو تو اٹھا نہیں سکتا، تو خواجہ کے بسائے کو تو بھگا کیسے سکتا ہے؟ اسی لیے شہنشاہ خطابت قاضی ملت ڈنڈے کی چوٹ پر بھارت کے کونے کونے میں یہ اعلان کر رہا ہے، جب تک بھارت میں خواجگان رہے گا، بھارت میں نبی کا خاندان رہے گا، تب تک ہندوستان میں مسلمان رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم ہند، فیضان حضور محدث اعظم ہند، اولاد علی، فیضان مولا کائنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ۔ میرے دوستو، آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، مگر کیوں پیدا ہوئے؟ اللہ جانے کیوں پیدا ہوئے، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کعبے میں علی کو پیدا کیوں کیا۔ اس لیے کہ یہ کوئی شان معمولی نہیں ہے، دنیا میں تو بڑے بڑے آئے مگر کوئی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اب کوئی دوسرا نہیں جو کعبے میں پیدا ہوا۔ مگر میں سوچ رہا تھا کہ کیا ضرورت علی کو کعبے میں پیدا کرنے کی ضرورت کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کعبہ کیا ہے، تو ساری دنیا کہتی ہے کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ بولو، کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا۔ کعبے کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ حالانکہ ہمارا تمہارا سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اللہ گھر سے پاک ہے، اللہ گھر سے، اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جس کا پریوار ہوتا ہے، جس کا سنسار ہوتا ہے، بال بچے والوں کو گھر کی ضرورت ہے۔ اللہ تو خود فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کا کوئی ماں باپ، نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یکن له کفوا احد۔ حق تو یہ ہے اس کی کوئی بیوی بھی نہیں، کوئی جوڑو نہیں۔ اب کیا کہنے کا مطلب؟ رب نے کہہ دیا میرا نہ کوئی اولاد ہے، میری نہ کوئی ماں باپ ہے، نہ کوئی بال بچے ہیں، نہ کوئی میرا پریوار ہے۔ جب پریوار نہیں تو گھر کی ضرورت کہاں؟ گھر کس کو ہوئی ہے؟ پریوار والوں، بیوی والے کو، بچوں والوں کو گھر چاہیے۔ اللہ کی ساری چیزوں سے پاک، اللہ کے نہ کوئی بیوی ہے، اللہ کے نہ ماں باپ ہے، اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے، اللہ کا سنسار نہیں، اللہ کا پریوار نہیں، اللہ کا گھر بار نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، تو گھر کی ضرورت کیا؟ گھر کی ضرورت کس کو؟ جس کے سنسار ہو، پریوار ہو، بال بچے ہو۔ اللہ کہتا ہے ان ساری چیزوں سے تمہیں پاک۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب اللہ کا پریوار نہیں تو اللہ کا گھر کیسے؟ تو اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں کہ کعبہ ہے تو خدا ہے۔ اتہاس اٹھاؤ،
جب دنیا میں کعبہ نہیں تھا تب بھی میرا خدا تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین آسمان چاند سورج ستارے سمندر موزے طغیانی کوئل چاہ پھول مہک شجر حجر خشک و تر بحر و بر جن و بشر کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی خدا تھا۔ زمین نہیں تھی مگر خدا تھا، آسمان نہیں مگر خدا، چاند نہیں مگر خدا، کچھ تھا ہی نہیں پھر بھی خدا تھا۔ اور قرآن کہتا ہے ایک وقت آئے گا کچھ بھی نہیں رہے گا، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت آئے گا، قرآن کہتا ہے کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف خدا باقی رہے گا۔ اللہ کی ذات کے سوا سب ختم، زمین آسمان سب کچھ پھٹ جائیں گے، کعبہ اٹھا لیا جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر بھی خدا ہے۔ پتا چلا ہمارا خدا وہ خدا نہیں کہ جب چاہو تجوری میں بند کر دو۔ کیا خدا کو بھی کوئی چرا سکتا ہے کہ تم تالے لگا کر جاتے ہو؟ سبحان اللہ، حق ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں لوگ، جو خدا ہی نہیں چورا لے تو پھر چور کتنا بڑا ہوگا، اب اس کو خدا نہیں چورانے والے کو خدا کہا۔ ہمارے گھر کو پریوار چاہیے، جہاں جہاں ہے وہاں پریوار ہے، مگر خدا کا گھر کیسا ہے وہاں نہ کوئی پریوار ہے۔ اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں، اللہ گھر سے پاک ہے، مگر پھر بھی کعبے کو اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ نے نہیں، قرآن نے کہا، اور قرآن کا ہے رب کا کلام، خود رب نے کہا بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ وضع پہ آیا اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں، اگر کعبے کو خدا کرنا کہتا تب بھی خدا خدا تھا، مگر پھر بھی خدا نے کعبے کو اپنا گھر کہا، اور گھر کہہ کر اس گھر میں علی کو پیدا کیا، علی کو اپنے گھر میں پیدا کیا۔ بڑے بڑے آئے مگر کسی کو پیدا نہیں کیا، نبی آئے پیغمبر آئے کسی کو پیدا نہیں کیا، علی کو کیوں، علی ہی کیوں؟ تو میری محبت کہتی ہے۔ صحیح بات کیا ہے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، حکمت راز میں جو سمجھا وہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے دوسری بھی وجہ ہو مگر جو میری سمجھ میں آئی، اس لیے کہ ہمارا تمہارا سب کا ایمان ہے کہ اللہ سب جانتا ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ علیم و خبیر ہے، سب جانتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ظاہر میں تم کرتے ہو، ظاہر میں جو کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو دلوں میں چھپا کر بیٹھے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ آج کون کس لیے آیا ہے اللہ کو معلوم، کون نیاز کے لیے آیا اللہ کو معلوم، کون مبین کے لیے آیا اللہ کو معلوم، کون امام کے لیے آیا اللہ کو معلوم، کون امین الدین کے لیے آیا اللہ کو معلوم، کون پڑوسی کے ناطے آیا رشتہ دار کے ناطے آیا اللہ کو معلوم، اور کون علی کے لیے آیا اللہ کو معلوم۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہو چکا، اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہو رہا ہے، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے۔ کل کیا ہوگا اللہ کو معلوم، ابھی کیا ہو رہا ہے اللہ کو معلوم، کیا ہو گیا اللہ کو معلوم۔ تو میرا دوستو میرے دوستو، جب آپ سب کا یہ ایمان اللہ سب جانتا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے جو گزر گیا، اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہو رہا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے، تو میری محبت کہتی ہے جب اللہ سب جانتا تھا تو
اللہ کو یہ بھی معلوم ایک وقت میں دنیا بناؤں گا، زمین بناؤں گا، آسمان بناؤں گا، کائنات بناؤں گا، اور کس کے لیے بناؤں گا اللہ کو یہ بھی معلوم۔ تو میرے دوستو اللہ نے فرما دیا میں زمین کو ایسے نہیں بناؤں گا، زمین بنانے سے پہلے اپنا ایک محبوب بناؤں گا، اپنا پیارا بناؤں گا، اور اسی کے لیے زمین کو بناؤں گا، آسمان کو بناؤں گا، چاند و سورج کو بناؤں گا، ستاروں کی انجمن کو سجاؤں گا، موجوں کی طغیانی ہوگی۔ اسی لیے تو رب کہتا ہے لولا محمد لما خلقت الجنہ ولا النار ولا الشمس ولا القمر، اگر محمد نہ ہوتے تو نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، نہ ستارے بناتا۔ اسی لیے تو میرا امام بریلی کا تاجدار ڈنکے کی چوٹ پر بولا زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دان میں صبح تمہارے لیے، بدن میں جا تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، فیضان مولا کائنات خلیفہ شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اللہ کو سب معلوم کہ محبوب کے لیے کائنات بناؤں گا، زمین و سما بناؤں گا، چنین و چنا بناؤں گا، مکین و مکہ بناؤں گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ میں آدم کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجوں گا، پھر اس کا نکاح ہوا سے ہوگا اور ان کا ملاپ ہوگا، اولاد پیدا ہوگی، سلسلہ چلے گا، نسب پڑے گا۔ کبھی آدم کی اولاد میں شیش آئیں گے، کبھی موسیٰ آئیں گے، کبھی داؤد آئیں گے، کبھی ابراہیم آئیں گے، کبھی اسماعیل آئیں گے، کبھی میرے دوست زکریا آئیں گے۔ نبیوں کا سلسلہ چلے گا، اور جب عیسیٰ کے بعد ساری دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اندھیرا چھا جائے گا کفر کا، تو اس کفر کو اجالے میں بدلنے کے لیے، تاریکی کو دور کرنے کے لیے میں اپنے محبوب کو آمینہ کا بیٹا عبداللہ کا لقب ذکر فاطمہ کا پاپا بنا کر دنیا میں بھیجوں گا۔ وہ مصطفیٰ نور بن کر آئے گا، اور جیسے نور بن کر آئے گا ساری کائنات چمک اٹھے گی، ہر طرف نور ہی نور ہوگا۔ تو زمانہ کہے گا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ دیکھو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے۔ میرے دوست اللہ کو معلوم کہ محمد دنیا میں جائیں گے، خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہوگا، زور سے، اور جب خدیجہ کا ملاپ میرے نبی سے ہوگا تو اولاد کا سلسلہ چلے گا، کبھی بیٹی ہوگی کبھی بیٹا ہوگا، مگر ان بیٹیوں میں ایک بیٹی کا جنم ہوگا، ایک بیٹی کی ولادت ہوگی جو معمولی نہیں ہوگی، جس کی شان اتنی اعلیٰ ہوگی کہ اس کو دیکھ کر میرا محبوب کہے گا فاطمہ بنت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کوئی معمولی بیٹی نہیں ہوگی، وہ ایسی بیٹی ہوگی کہ جس کے سرتاج کو علی کہا جائے گا، جس کی اولاد کو حسن حسین کہا جائے گا، جس کا بیٹا کبھی زین العابدین کے روپ میں آئے گا، کبھی امام باقر کے روپ میں آئے گا، کبھی جعفر بن کر آئے گا، جس کا نور کبھی موسیٰ قاسم بن کر آئے گا، کبھی علی رضا بن کر آئے گا، کبھی نقی بن کر چمکے گا، کبھی تقی بن کر چمکے گا، کبھی حسن عسکری بن کر چمکے گا، کبھی غوث اعظم بن کر چمکے گا، کبھی غریب نواز بن کر چمکے گا۔ ایک زمانہ آئے گا کبھی مخدوم کے روپ میں آئے گا، کبھی مختار کے روپ میں آئے گا، کبھی اشرفی کے روپ میں آئے گا، کبھی محمد کے روپ میں آئے گا۔ پھر زمانہ دیکھے گا کہ پچھوٹا کی دھرتی پر ایک فاطمہ کا لال مدنی کی صورت میں آئے گا، مدنی کی صورت میں آئے گا، مدنی کی صورت میں آئے گا، وہ ایسی صورت میں آئے گا کہ دنیا اسے دیکھے گی تو مدینہ یاد آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، فیضان حضور شیخ الاسلام، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ